مہرتاب دل پر جبر کر کے بولا، چھوڑو بےدخت، ان باتوں سے کیا فائدہ؟ میں تم سے جھگڑنا نہیں چاہتا۔ آؤ ہم اس بات پر اتفاق کر لیں کہ نہ میں تمہاری راہ میں آؤں گا، نہ تم مجھ سے الجھنے کی کوشش کرو گی۔ بےدخت کو پسینہ آ گیا۔ آج تک کسی مرد نے ایسی بے مروتی کی باتیں نہیں کی تھی۔ آخر وہ اس کی راہ میں کیوں نہیں آنا چاہتا، جبکہ دوسرے لوگ اس کی راہ میں آنکھیں بچھاتے اور دل قربان کرتے ہیں۔ یہ نوجوان تو وحشی ہرن کی طرح ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا، حالانکہ وہ ایک مقصد کی خاطر اسے رام کرنے آئی تھی۔ اس نے سوچا، کہیں ایسا تو نہیں یہ عاشق کے بجائے محبوب بننے کی سوچ رہا ہو؟ واہ، بھلا میں اس پر کیوں عاشق ہونے لگی؟ مگر جس طرح مہرتاب اسے چاہنے کے باوجود اقرار محبت نہ کرنا چاہتا تھا، اسی طرح بےدخت کے دل میں بھی عشق کی کرن تنگڑائی لے چکی تھی، لیکن اظہار کی جرت نہیں تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ مہرتاب نے پھر چونکا دیا۔ اپنے ذہن کو پراگندہ نہ کرو بےدخت، محبت کے بغیر بھی زندگی میں کئی راحتیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑا تو بےدخت نے پھر روک لیا۔ ذرا ٹھہرو۔ پھر کچھ اور قریب کھسک آئی۔ مجھے تم سے ایک کام ہے۔ اگر میرے بس کا ہوا تو انکار نہیں کروں گا۔ میں چاہتی تھی تم میں مہمان بناؤں اور اپنے گھر لے جا کر بات کروں، مگر تم نے تو ملتے ہی دل چلانے والی گفتگو شروع کر دی۔ اس گفتگو کا آغاز تم ہی نے کیا تھا۔ میں سمجھتی تھی تم دیوتاؤں کی طرح میرے دل کی بات بوجھ لو گے۔ دیوتا کسی آدمی کے دل کی بات نہیں بوجھ سکتے۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ آدمیوں کو پیدا کرتے ہیں۔ آج تک کسی دیوتا نے کوئی آدمی پیدا نہیں کیا، مگر آدمیوں نے ہزاروں دیوتا بنا ڈالے۔ بےدخت حیرت و تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ مہرتاب اسے پریشان دیکھ کر بولا، میری باتوں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کام بتاؤ۔ کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو جسے دیکھتے ہی مقدس گوما کی قوت گویائی لوٹ آئی ہے؟ مہرتاب اچھل پڑا۔ تمہیں اس آدمی سے کیا دلچسپی ہے؟ ارے سارے فساد کی جڑ تو وہی ہے۔ وہ کیسے؟ مقدس گوما نے پیشن گوئی کی ہے کہ اس کے لیے بابل میں نئی نئی باتیں ہوں گی، نئے نئے واقعات ظہور میں آئیں گے۔ تو پھر کیا؟ جب نئی نئی باتیں، نئے نئے واقعات اس کے لیے ظہور میں آئیں گے تو میرے لیے کیا ہوگا؟ اور تم چاہتی ہو کہ وہ نئے نئے واقعات تمہارے لیے ظہور میں آئیں؟ ہاں، میں ایسا ہی چاہتی ہوں، مگر اس آدمی سے تمہیں کیا مطلب ہے؟ تو اور کس سے مطلب ہوگا؟ وہ میرا حریف بن کر جو آیا ہے۔ کیا اسے اپنے بس میں کر لینا چاہتی ہو؟ پہلی بار تم نے میرے دل کی بات کہی ہے۔ میں اس آدمی کو شکست دینا چاہتی ہوں۔ اگر میری مدد کرو تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی، مگر تم اس کے خلاف مجھے سے مدد کیوں لینا چاہتی ہو؟ میرا دل کہتا ہے جس طرح تم نے آج میرے لیے اشمیدی کو شکست دی، اسی طرح میری خاطر اس آدمی کو بھی فتح کر سکتے ہو جو بابل کا دولہا بن کر آیا ہے۔ تم اس آدمی کو شکست کیوں دینا چاہتی ہو جو تم سے الجھنے کا ارادہ نہیں رکھتا؟ ہے ایک بات، میں بھی تو سنوں۔ بیان نہیں کر سکتی، سمجھا نہیں سکتی۔ اور چاہتی ہو کہ میں تمہاری خاطر اندھے کنویں میں کود جاؤں؟ سنو مہرتاب، دنیا میں ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی آرزو، کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہوتی ہے۔ میری بھی کچھ آرزویں ہیں، کچھ خواہشات رکھتی ہوں میں بھی، اور چاہتی ہوں کہ وہ پوری ہوں۔ مگر جب سے وہ آدمی بابل میں آیا ہے، میرے دل میں کئی اندیشے، کئی وسوسے جاگ اٹھے ہیں، اور میرا مستقبل تاریک ہوا جاتا ہے، کیونکہ جن نئے نئے واقعات اور حادثات کا تعلق میری ذات سے ہونا چاہیے، اب وہ اس کے نام سے منسوب ہوں گے، اور میرے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اب سمجھے کہ میں اس آدمی کو شکست کیوں دینا چاہتی ہوں؟ یہ ایک نیا اور حیرت انگیز موڑ تھا۔ مہرتاب کے ذہن میں سنسناہٹیں ہونے لگیں۔ کیا تمہاری آرزوؤں، تمہاری خواہشوں کی تکمیل کے لیے نئے نئے واقعات کا ظہور میں آنا ضروری ہے؟ ان کے بغیر تو میری کوئی خواہش بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ پھر تو میں تمہاری وہ آرزویں، وہ خواہشیں جاننا چاہتا ہوں۔ یہی تو مشکل ہے۔ کیا؟ اظہار سے ڈرتی ہوں۔ اگر تم کچھ جانے بغیر مدد کا وعدہ کرو تو ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ سوچ لو، مجھے صرف تمہاری دانش کی نہیں، قوت بازو کی بھی ضرورت ہے۔ عاشق نہ صحیح تو میرے دوست اور مددگار تو بن سکتے ہو۔ مہرتاب عجیب شش و پنج میں تھا، انکار کرے یا مان جائے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بےدخت اپنی کسی مشکل کی خاطر مدد مانگنے اس کے پیچھے بھاگی آئے گی، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ مہرتاب ہی کے خلاف مانگ رہی ہے۔ مہرتاب کو اچانک ایک نئی بات سوجی۔
تم دیوتاؤں کی پیاری ہو، کیا دیوتا تمہاری مدد نہیں کر سکتے؟ دیوتا آپ سے آپ تھوڑی کچھ کرتے ہیں۔ تو پھر کیا کرتے ہیں وہ تو بس کسی کے دل میں کوئی تحریک، کوئی ارادہ پیدا کر دیتے ہیں، جس طرح انہوں نے میرے دل میں تمہارے لیے تحریک پیدا کر دی۔ کیا مطلب؟ جب تم موبت سے چلے آئے اور میں تنہا رہ گئی تو دیوتاؤں نے یہ بات میرے دل میں ڈال دی کہ تم ہی وہ شخص ہو جو اس آدمی کے خلاف میری مدد کر سکتے ہو۔ پھر اسی وقت میں رتھ پر سوار ہو کر تمہاری تلاش میں نکلی اور دیکھو تمہیں ڈھونڈ لیا۔ مہرتاب مسکرا کے رہ گیا، کیونکہ دیوتا بےدخت کو یہ بتانا بھول گئے تھے کہ وہ جس آدمی سے مدد لینے جا رہی ہے وہی تو اس کا حریف ہے۔ مگر تم تو میرا شکریہ ادا کرنے آئی تھی نا؟ ملنے کا کوئی بہانہ بھی تو چاہیے۔ مجھے تمہاری مدد سے انکار نہیں، مگر ایک شرط ہے میری۔ کیا شرط؟ بس تمہیں میری مرضی کا پابند ہونا پڑے گا۔ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ پاؤں میں مجیروں کی حسین کٹوریاں چھنک اٹھیں اور چہرے پر دھواں سا پھیل گیا۔ تمہارا مطلب ہے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جاؤں؟ میرے چاہنے والے مجھ پر ہنسے، میری پیاریاں اور ہیکلوں کی کنواریاں اور بیاتہ عورتیں سب مجھے تانے مارے، مجھ پر انگلیاں اٹھائیں؟ اس میں تانے مارنے اور انگلیاں اٹھانے والی کون سی بات ہے؟ واہ، تمہارے نزدیک تو جیسے کوئی بات ہی نہیں نا۔ ارے وہ مجھے رسوا کر دیں گی، کہیں گی کہ وہ بےدخت جو مردوں کو خاطر میں نہ لاتی تھی بے مول بک گئی، اور اس کمبخت نے بھی ایک مرد کی غلامی قبول کر لی۔ نہیں مہرتاب، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں کسی کی پابند ہو کر نہیں رہ سکتی۔ تم تو مجھے ذلیل کرنے کی سوچ رہے ہو۔ اگر میں نے کسی اور سے مدد مانگی ہوتی تو وہ میرے اس حریف کی لاش بھی میرے قدموں میں لا پھینکتا جس کی میں نے صورت بھی ابھی تک نہیں دیکھی، اور اس خدمت کے عوض میری ایک مسکراہٹ کو ہی سب سے بڑا انعام سمجھتا۔ مگر تم تو مجھے باندھ لینا چاہتے ہو۔ تو بس قصہ ختم، تمہیں بہتیرے اور مل جائیں گے جو تمہارے ایک اشارے پر مر مٹنے کو تیار ہیں، مگر میں سب سے مختلف ہوں۔ کیا فرق ہے ان میں اور تم میں؟ میں ان عناصر کو بکھیر دیتا ہوں جنہیں زندگی مرتب کرتی ہے، اور اس شیرازے کو جمع کرتا ہوں جسے لوگ منتشر کر دیتے ہیں۔ جس طرح تم بادلوں کے رنگ، پھولوں کی خوشبو، وقت کی رفتار کو قید نہیں کر سکتی، اسی طرح میں بھی اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ مدد چاہتی ہو تو میری مرضی کا پابند ہونا پڑے گا، ورنہ میرے تمہارے راستے الگ الگ ہیں۔ شرط منظور ہے تو پیچھے پیچھے چلی آؤ، اور اگر آسمان کی زہرہ بننے کے خواب دیکھ رہی ہو تو میں ان خوابوں کی تعبیر مہیا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گیا، اور آفریدہ جمال بےدخت اس کی زبان سے آخری الفاظ سن کر یوں لرز اٹھیں جیسے کسی نے پاؤں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ صرف 3 لفظوں نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے، آسمان کی زہرہ، اور ان کے حیرت انگیز اثر سے اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، دل کانپ رہا تھا، جسم کانپ رہا تھا۔ یہ 3 لفظ نہیں، 3 خنجر تھے جو ذہن پر اڑتے اور دل میں اترتے چلے گئے تھے۔ آسمان کی زہرہ۔ ویران سڑک پر مہرتاب آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا، بے مقصد، بے ارادہ، اور دیوتاؤں کی نیم شکستہ دیوار کے پاس بےدخت دم بخود کھڑی اسے زہر زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ صرف 3 لفظوں میں وہ اس کا سب کچھ لوٹ کر چلتا بنا تھا۔ اچانک اسے اپنے لوٹنے کا احساس ہوا تو وہ ہوا کے بے قرار جھونکے کی طرح اس کے پیچھے بھاگی اور چلائی، رک جاؤ مہرتاب۔ وہ انہی قدموں پر رک گیا جیسے اس کی آواز کا منتظر تھا۔ بےدخت دیوانگی کے عالم میں اس کی طرف لگ گئی۔ تم یہی کہتے ہو نا کہ میں آسمان کی زہرہ ہی کیوں نہ بننا چاہوں، تم میری مدد کرو گے؟ ہاں، اور اس مقصد کے لیے تم مجھے اپنا پابند کر لینا چاہتے ہو؟ یہی شرط لگائی ہے میں نے۔ اور تم کہتے ہو کہ میں تمہارے پیچھے چلی آؤں اور تم میرے خوابوں کی تعبیر مہیا کر دو گے؟ بے شک۔ چلو، مجھے تمہاری بات منظور ہے، جو کچھ کہتے ہو وہی ہوگا، جو کچھ کہتے ہو وہی کروں گی۔ بابل کی، دنیا کی، کائنات کی سب سے حسین عورت نے ہتھیار ڈال دیے۔ مہرتاب حیرت اور مسرت کی ملی جلی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ عجیب بات یہ تھی کہ بابل کی سب سے بڑی عورت اس کی مرضی کی پابند ہو گئی تھی۔ مہرتاب نے اس سے اپنی شرط منوا لی تھی، اور بدلے میں وہ اسے اپنے ہی خلاف مدد دینے پر تیار ہو گیا تھا۔ میں بھی اپنے وعدے پر قائم رہوں گا، تمہاری ہر آرزو، ہر خواہش پوری کروں گا۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان عہد و پیما ہوئے۔ بےدخت اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جن میں پیار بھی تھا، اپنی شکست کا اظہار بھی، اور ایک انجانی فتح کا احساس بھی، جیسے وہ ہار کر بھی جیت گئی ہو۔
اس نے پہلی بار اپنا ہاتھ مہرتاب کی طرف بڑھایا، جس طرح ہر عورت مرد کا سہارا چاہتی ہے، اور جب مہرتاب نے اس کا ہاتھ تھام لیا تو وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولی، آج تک کسی مرد نے کسی عورت سے ایسی شرط تو نہیں منوائی ہوگی جیسے تم نے مجھ سے منوائی ہے۔ تمہیں کیا معلوم عورتیں کیسی کیسی شرطیں مان لیتی ہیں، لیکن میں تو یہ جانتا ہوں ہارنے کے بعد بھی جیت اسی کی ہوتی ہے۔ یہ تم نے عجیب بات کہی۔ یہاں کچھ بھی عجیب نہیں، یہ سب کچھ عجیب ہے، مگر چھوڑو ان باتوں کو، اور صرف یہ یاد رکھو مجھے حاصل کر کے تم نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ اپنے حریف کے بارے میں کیا چاہتی ہو؟ اسے گرفتار کر کے لاؤں یا جلدی کاہے کی ہے؟ وہ کہیں بھاگا نہیں جاتا، میں اسے قتل تھوڑی کراؤں گی۔ پھر کیا ہوگا اس کا؟ بعد میں ہوگا، پہلے رتھ میں بیٹھ جاؤ، میرے ساتھ گھر چلو، میں تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ آج نہیں، پھر کسی دن چلوں گا۔ کل بھی نہیں، پھر پرسوں میری دعوت قبول کرو، دیکھو اب انکار نہ کرنا۔ منظور ہے۔ میں شارع اسدگیلہ پر کاشانہ زہرہ میں رہتی ہوں، میرے گھر بآسانی مل جائے گا۔ مگر تم کہاں رہتے ہو؟ اگر دعوت پہ نہ آ سکے تو تمہیں کہاں ڈھونڈتی پھروں گی؟ ڈھونڈنے کی نوبت نہیں آئے گی، جو قول دیتا ہوں اسے پورا بھی کرتا ہوں۔ آؤ، میں تمہیں رت میں تمہارے گھر چھوڑتی چلوں۔ شاید وہ اس بہانے مہرتاب کا ٹھکانہ معلوم کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر چند لمحے اور اس عورت کے ساتھ رہا تو دل میں محبت کا شعلہ بھڑک اٹھے گا جو اس کے ارادوں کو جلا کر بھسم کر دے گا۔ پھر وہ کسی کو اپنا ٹھکانہ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ گھر میں کیا رکھا ہے؟ ابھی شہر میں ہنگامہ ہے، شور ہے، اور میں کچھ دیر تنہائی چاہتا ہوں۔ بےدخت نے بھی یہ سوچ کر اصرار مناسب نہ سمجھا کہ ان کے درمیان جو معاملہ طے ہو چکا ہے کہیں بگڑ نہ جائے۔ پرسوں میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اس نے رخصت چاہی۔ وہ خود چاہتا تھا کہ بےدخت جلد رخصت ہو جائیں تاکہ اپنے دل کو، اپنے آپ کو وہ سنبھال سکے، اور جب وہ اس کے ہاتھ پر اپنے ہونٹوں کی پہلی مہر ثبت کر کے مڑی، مہرتاب کی نبضوں میں آگ سی دوڑ گئی۔ بدن انگارے کی طرح تپنے لگا جیسے وہ بیمار ہو۔ ہاں، وہ عشق کا بیمار تھا۔ اس نے بےدخت سے اپنی شرط منوا لی لیکن خود کو ہار دیا تھا۔ اسی لمحے چاندی میں نہائی ہوئی سڑک پر کھڑکھڑاہٹ کے درمیان ٹاپوں کی آواز ابھری۔ مہرتاب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بےدخت رتھ پر سوار شہر کی جانب لوٹ رہی تھی، اور چاند کی روشنی میں مد و جزر کے نیچے وہ خود زہرہ دیوی کا عکس معلوم ہوتی تھی۔ جب تک رتھ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا، مہرتاب وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر تیزی سے پلٹا اور تیز قدموں سے چلنے لگا۔ اب اس کی منزل دریا فرات کے کنارے پراتو کا مندر اور اس کے عقب میں ملاحوں کی بستی تھی۔ وہ سردار سیسرا کو بتانا چاہتا تھا کہ کاہن اعظم ذریعہ سے تو نہ مل سکا، لیکن اس نے شاہ بانو نیت کی خوشنودی ضرور حاصل کر لی ہے۔ وہ حسین واقعہ جو آسمان پر برسوں پہلے مقدر ہو چکا تھا، آپ سے آپ ظہور میں آ رہا تھا۔ تیسرے دن سورج طلوع ہوتے ہی بےدخت اپنے آنے والے مہمان کی دعوت کا اہتمام کرنے میں مصروف ہو گئی۔ بےدخت کو یقین تھا کہ وہ ایک غیر معمولی نوجوان ہے اور اسے دھوکہ نہیں دے گا، اس لیے اس کی خاطر مدارات کے لیے بھی وہ غیر معمولی انتظامات کر رہی تھی۔ صبح ہی صبح غلاموں اور کنیزوں کو بھگانے دوڑانے لگی۔ یہ کرو، وہ کرو۔ گھر کی صفائی پر بھی خاص توجہ دی جا رہی تھی۔ ہر شے قرینے اور سلیقے سے سجائی جانے لگی۔ یہ ایک خلاف معمول بات تھی، کیونکہ کاشانہ زہرہ میں دعوتوں کا رواج ہی نہیں تھا۔ نہ وہ کسی کو مدعو کرتی، نہ دوسروں کی دعوت میں جاتی، سوائے ان مذہبی یا سرکاری تقریبات کے جہاں اس کی حاضری ضروری سمجھی جاتی تھی۔ مگر آج کنیزیں ہی نہیں، اس کی پیاریاں بھی حیران ہو رہی تھیں کہ زہرہ جمال کو کیا ہو گیا ہے، کہ کس کس استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بےدخت خود انواع اقسام کے کھانے تیار کرنے کی ہدایت دے رہی تھی۔ ایک غلام بازار عدو کے ان شکاریوں کی طرف دوڑا دیا گیا جو دشت فرات سے قسم قسم کے پرندے پکڑ کر لاتے اور دکانوں پر فروخت کرتے تھے۔ دوسرا دریائی بندرگاہ سے تازہ مچھلی لینے کے لیے بھاگا۔ 2 کنیزیں پھل اور پھول خریدنے کے لیے چلی گئیں۔ جب اس نے ایک اجمی غلام بابک کو، جو کاشانہ زہرہ کے غزالوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، ایک پالتو ہرن ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ یوں دم بخود رہ گیا جیسے اس کی اپنی گردن پر چھری پھیرنے کا حکم دے دیا گیا ہو۔ لبنان اور آرمینیا کی بہترین شرابیں گھر میں موجود تھیں، جنہیں پیاریاں بلور کی سراہیوں میں منتقل کر چکی تھیں اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے پوچھ بھی رہی تھیں، ارے آج کون آ رہا ہے؟ کہیں زہرہ جمال کسی کو اپنا دل تو نہیں دے بیٹھی؟ مگر بےدخت
یا اس کے ہندوستانی رتھبان شنکر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ گھر میں کون آنے والا ہے۔ تاہم دعوت کی تیاریوں سے یہ اندازہ تو ضرور لگایا جا رہا تھا کہ مہمان کوئی معمولی آدمی نہیں۔ بے دخت نے دعوت کے انتظامات سے فارغ ہو کر اور کنیزوں کو آخری ہدایات دے کر عطر ملے پانی سے غسل کیا اور بناؤ سنگھار کی خاطر کمرہ آرائش میں چلی گئی، جہاں لباسوں اور زیب و زینت کے سامان کے علاوہ مصر، یونان، بابل، شام، لبنان، اناتولیا، آرمینیا، عراق، عجم، فارس اور ہندوستان کی حسین دیویوں کی چھوٹی چھوٹی مورتیاں اپنے مخصوص تہذیبی لباس میں موجود تھیں۔ وہ خاص موقعوں پر انہی دیویوں میں سے کسی ایک دیوی کا لباس پہنتی اور اسی کی مناسبت سے اپنے حسن کی آرائش کرتی، تاکہ دیکھنے والے کو اس کے حسن میں کسی دیوی کا روپ نظر آئے۔ اس خیال سے کہ ممکن ہے آرائش جمال میں کچھ دیر لگے اور اس دوران مہر تاب آ جائے، اس نے راحت شب لیلا کو بیرونی پھاٹک پر متعین کر دیا کہ جو ہی مہمان آئے اسے فوراً مطلع کر دیا جائے۔ بصورت دیگر بھی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اطلاع دیتی رہے کہ باہر کی صورتحال کیا ہے۔ پھاٹک پر کھڑے ہو کر کسی انجانے مہمان کی راہ دیکھنا اگرچہ بڑا ٹیڑھا کام تھا، پھر بھی لیلا کئی بار اسے یہ خبر پہنچا چکی تھی کہ مہمان ابھی تک نہیں آیا۔ اندازے کے مطابق مہرتاب کو اس وقت تک آ جانا چاہیے تھا، مگر جب ایک ہی خبر بار بار اسے سنائی گئی تو بے دخت کچھ پریشان سی نظر آنے لگی۔ لیلا کی آخری اطلاع بھی حسب سابق تھی اور مسئلہ کچھ تشویشناک صورت اختیار کرتا جا رہا تھا، کیونکہ دوپہر ہونے کو تھی۔ بے دخت آرائش جمال سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر آ گئی اور مہمان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ بے چینی دور کرنے کے لیے وہ چند لمحے پائیں باغ میں ٹہلتی رہی، مگر انتظار کی ہر گھڑی مشکل اور کٹھن ہو گئی۔ آخر وہ خود بیرونی پھاٹک تک آئی جو شارع اسگیلا پر کھلتا تھا، اور کچھ دیر تک مہمان کی راہ دیکھتی رہی، پھر مضطرب سی ہو کر مڑی اور لیلا کو وہیں چھوڑ کر سیدھی شنکر کے کمرے کی طرف چلنے لگی، جو استبل کے قریب ہی غلام پیشہ میں واقع تھا۔ بے دخت بس کبھی کبھی اسی سے اپنی کسی پریشانی کا حال کہہ دیا کرتی تھی۔ ہندوستانی نوکر اسے دیکھ کر نہ صرف کھڑا ہو گیا بلکہ چونک بھی اٹھا۔ اس کی مالکن نے آج ہندوستانی دیوی درگا کا روپ اختیار کیا تھا اور اسی کا مخصوص لباس پہنا تھا۔ شنکر، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ ظاہر ہے شنکر کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، مگر وہ اس کی بے قراری کی وجہ ضرور جانتا تھا، کیونکہ بے دخت اگر عورتوں میں سب سے حسین، سب سے جمیل تھی تو مہرتاب مردوں میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا، اور ایسے خوبرو مرد سے ملنے کے بعد ہر عورت اس کی دوسری ملاقات کے لیے بے چینی کا اظہار کرنے پر مجبور تھی۔ بے دخت بھی اسی کیفیت سے دوچار تھی۔ آپ فکر مند نہ ہو، مہمان ضرور آئے گا۔ مگر اب تو دوپہر ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد دن ڈھلنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھو تو، میں نے اس کی خاطر تمہارے دیس کی درگا دیوی کا سنگھار کیا ہے۔ یہی تو میں کہنے والا تھا، اس موقع پر آپ کو درگا کا سنگھار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کیوں؟ بے دخت پھونچنکی سی رہ گئی۔ اس لیے کہ درگا غیر وصل پذیر ہے اور دیوی اس حالت میں کسی پریمی سے ملاقات نہیں کرتی۔ مہادیوی پاروتی نے درگ وید کو بحالت غضب قتل کیا تھا، لہٰذا اس حالت میں اس کا نام درگا مشہور ہوا اور غیر وصل پذیر سمجھی گئی۔ نور جمال کا دل دھک دھک کرنے لگا اور شنکر اسے بتانے لگا، آپ کو پاروتی یا لکشمی دیوی کے روپ میں مہمان کا استقبال کرنا چاہیے جو شیو جی اور وشنو کی پیاریاں ہیں۔ یہ سن کر بے دخت انہی قدموں پر لوٹ گئی۔ شنکر نے اسے گنگو جمن کی وادیوں اور آشرموں میں ناچنے والی دیوداسیوں کے عشق انگیز افسانے ہی نہیں سنائے، بلکہ ہندو دیومالا کی کئی پراسرار داستانیں بھی بیان کی تھیں، جو معمولی سی افسانوی تبدیلی کے ساتھ ہر اسلامی تہذیب کا جز معلوم ہوتی تھیں۔ اس نے زہرہ جمال کو پاروتی اور شیو جی کی پریم کہانی بھی سنائی تھی اور لکشمی اور وشنو کے پیار کی داستان بھی۔ پاروتی ہندوستان کی مہادیوی تھی اور شنکر نے بتایا تھا کہ وہ شیو جی کی مادہ طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے شکتی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں، مگر نرمی، رحم دلی، پیار کے علاوہ قہر و غضب کی حالتوں میں بھی ظہور لیتی ہیں۔ نرمی اور رحم کی حالت میں اسے اتا یعنی روشن اور سندر اور گوڑی یعنی زرد اور چمکیلی کہتے ہیں، مگر حالت قہر میں وہ درگا یعنی غیر وصل پذیر کہلاتی ہے۔ غصے کی شدید حالتوں میں وہ اپنے کئی ہاتھوں والے جسم پر سیاہ ناگوں کو لپیٹ لیتی ہے، گلے میں انسانی کھوپڑیوں کی مالا پہنتی اور مہاکالی، مہاسری، چامنڈا، مہیش پروتی اور مکتکیشی وغیرہ ناموں سے پکاری جاتی۔ بے دخت کو دیوی کی یہ حالتیں کبھی پسند نہ آئی تھیں، وہ تو اسے اتا اور گوڑی اور پاروتی کی حالتوں میں اچھی لگتی تھی، یا پھر ہندوستانی دیویوں میں وہ
لکشمی اور ساوتری کو پسند کرتی تھی۔ لکشمی نے کنول کے پھول سمیت سمندر کی لہروں سے جنم لیا۔ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ کنول کا پھول ہوتا، اسی لیے وہ پدما اور کملا بھی کہلاتی۔ بے دخت کو لکشمی کے سبھی نام اچھے لگے تھے، مثلاً ہیرا، اندرا، مادھوری وغیرہ۔ بے دخت کو ہندوستانی دیویوں کی یہ تمام خصوصیات یاد تھیں، اور یہ بات قطعی ناقابل فہم تھی کہ اس نے پاروتی، لکشمی اور ساوتری کا روپ چھوڑ کر درگا کا سنگھار کیوں کر لیا تھا؟ یہ بھول کیسے سرزد ہو گئی؟ وہ بابل کے ہزاروں دیوی دیوتاؤں کے علاوہ غیر ملکی اور خاص طور سے ہندوستانی دیویوں سے گہری دلچسپی رکھتی، ان کی حیات معنوی کی قائل اور اس اعتبار سے توہم پرست بھی تھی، کیونکہ سمجھتی تھی کہ یہ ساری دنیا دیوی دیوتاؤں ہی نے پیدا کی ہے اور وہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب شنکر کے کمرے سے لوٹی تو چلتے چلتے یہی سوچتی رہی، میں نے تو کبھی درگا دیوی کو پسند نہیں کیا، پھر آج اس کا سنگھار کیوں کر لیا؟ اس کے نزدیک ایک بدشگونی ہوئی تھی اور مہمان اس لیے نہیں آیا تھا۔ پھر اپنی اس نادانستہ غلطی پر کچھ افسردہ، کچھ شرمسار سی کمرہ آرائش میں داخل ہوئی، بیزاری کے ساتھ درگا کا لباس اور سنگھار اتار پھینکا اور سوچنے لگی کیوں نہ عراق عجم کی دیوی انتھیا یا اناہینا کا لباس زیب تن کر لے، جسے وہ بے حد پسند بھی کرتی اور جس کے نام کی نظر بھی دیا کرتی تھی، کیونکہ اس کا دوسرا نام ناہید تھا اور زہرہ بھی، مگر اناہینا کی حالت میں وہ سرد پانی کے چشموں میں اپنی تجلی دکھاتی تھی۔ یا پھر یونان کی دیوی وینس کا روپ دھار لے، یا محبت کی دیوی افرودیت کا سنگھار کرے، لیکن شنکر کے الفاظ دماغ میں چکرا رہے تھے کہ آپ کو پاروتی یا لکشمی کے روپ میں مہمان کا استقبال کرنا چاہیے، اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لکشمی کا سنگھار کرنے بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں وہ آج کسی ہندوستانی دیوی ہی کا روپ اختیار کرنا چاہتی تھی، شاید اس لیے کہ مغربی ایشیا کے اکثر شہروں میں ہندوستانی دیویوں اور عورتوں کی کئی کہانیاں مشہور تھیں۔ پھر ان کی پتیورتا اور مالک کی خدمت گزاری ضرب المثل بن گئی تھی۔ اسی شہرت کے باعث بابل کے بازار میں ہندوستانی لونڈیاں بھی اچھی قیمت پر فروخت ہو جاتی تھیں۔ شاید بے دخت ہندوستانی دیوی کا سنگھار کر کے اشارے اور کنائے کی زبان میں اپنے مہمان سے اظہار محبت کرنا چاہتی تھی۔ اس نے لکشمی کی چولی زیب تن کر لی، جس پر کمل کا سفید پھول کڑھا ہوا تھا، کتان کی ساڑی پہنی، اور جب آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر مڑی تو بالکل لکشمی کا روپ معلوم ہوتی تھی۔ ابھی وہ کمرہ آرائش سے نکل ہی رہی تھی کہ رہات شب لیلا بھاگی بھاگی آئی اور چہک کر بولی، مہمان آ گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی بے دخت کے چہرے پر مسرت کے کنول کھیل اٹھے، اور وہ مہمان کی آمد کو لکشمی دیوی کا اعجاز سمجھے، جس کا لباس پہنتے ہی اس کی آمد کی نوید سنی تھی۔ شنکر نے ٹھیک ہی کہا تھا، اسے پاروتی یا لکشمی کا سنگھار کرنا چاہیے۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی پھاٹک کی طرف ہولی، اور اس وقت لیلا سے بھی آگے نکلی جا رہی تھی۔ مہرتاب بارادری کے بلند ستونوں کے پاس اجمی غلام بابک سے باتیں کرنے میں محو تھا، جو اسے بتا رہا تھا، یہاں صبح سے آپ کا بڑی بے چینی سے انتظار ہو رہا ہے، حالانکہ کاشانہ زہرہ میں کسی کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ مہرتاب نے یہ بات بڑی بے دہانی سے اور حقیقت میں بڑی توجہ کے ساتھ سنی۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ بے دخت اس میں گہری دلچسپی لے رہی ہے۔ کیا اس دلچسپی کے پیچھے صرف اس حریف کو شکست دینے کا جذبہ کار فرما تھا، جس کے بارے میں نئی نئی باتوں اور عجیب عجیب واقعات کے ظہور کی پیشن گوئی کی گئی تھی، یا اس سے بھی کوئی بڑا مقصد پنہا تھا، جسے بے دخت ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی؟ کچھ بھی ہو، اسے معلوم کرنا تھا کہ وہ مقصد کیا ہے، اور بے دخت نئے نئے واقعات کے ظہور میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتی ہے، جو بابل میں صرف مہرتاب کی ذات سے وابستہ ہونے والے تھے۔ یکلخت اس کی نظر بے دخت کی طرف اٹھی، جو لیلا کے آگے آگے چلی آ رہی تھی، مگر اس کا عجیب لباس اور عجیب سنگھار دیکھ کر وہ چونک اٹھا، جس نے اس میں بلا کی کشش پیدا کر دی تھی۔ یہ لباس، یہ سنگھار پرسوں نہیں تھا، اور جس لباس اور جس روپ میں اس نے عبادت کا رقص کیا تھا، وہ چاند کی تیسری رات کو نہیں تھا، جب اس نے ہیکل زہرہ کے پاس اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کا ہر لباس پہلے لباس سے، ہر روپ پہلے روپ سے مختلف تھا۔ ہر روپ، ہر رنگ، ہر لباس میں اس کا نیا جلوہ تھا، اور ہر نیا جلوہ اس کے حسن کا نیا انداز پیش کرتا تھا۔ مہرتاب اسے نئے روپ میں دیکھ کر جھوم سا گیا، اور خود بے قرار سا ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ دونوں بارادری میں آمنے سامنے ہوئے، اور مہرتاب نے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر تعریف شروع کر دی۔ اس لباس میں تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ ہندوستان کی دیوی لکشمی کا روپ ہے، جس نے وشنو سے محبت کی تھی۔ بے دخت کے لیے یہ احساس بڑا فرحت بخش تھا کہ وہ اسے عشق انگیز نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کیفیت کا اظہار فی الحال وہ مناسب نہ سمجھتی تھی۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے کو جی بھر کے دیکھ چکے تو بے دخت کو ان لمحوں کا خیال آیا
جو بڑی بے چینی سے گزرے تھے، اور قصر زہرہ کی طرف چلتے چلتے اس نے پوچھ لیا، مہرتاب، کیا تم ہمیشہ اسی طرح انتظار کراتے ہو؟ مہرتاب کا نام سن کر لیلا، جو ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، بری طرح چونک اٹھی۔ یہی نام اس نے آموسی کی زبان سے سنا تھا۔ وہ مہرتاب ہی کی تلاش میں تو کاشانہ زہرہ تک بھاگی آئی تھی۔ اور کیا کہا تھا اس نے؟ کہ دیویاں بھی اس اجنبی کے پاؤں پر سر رکھ دیں اور بے دخت دیکھ لے تو پیچھے بھاگتی پھریں۔ اور اس نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ لیلا سوچنے لگی، سچ مچ ویسا ہی ہے۔ زہرہ جمال صبح سے اس کے لیے کیسی دیوانی ہو رہی تھی۔ مہرتاب نے بے دخت کے سوال کا جواب کیا دیا، لیلا نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ غالباً اس نے کہا تھا کہ آج وہ دریا کے پار شہر کے دوسرے حصے میں چلا گیا تھا، مگر جب لوٹا تو پل پر بڑی بھیڑ تھی اور راستہ بند ہو گیا تھا، کیونکہ دیر تک اونٹوں، خچروں اور گدھوں کے قافلے رسد کا سامان لے کر گزرتے رہے اور فوجیوں نے پل کے دونوں جانب راستہ روک رکھا تھا کہ جب تک رسد کے قافلے گزر نہ جائیں کوئی شخص پل عبور نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اسے مجبوراً رکنا پڑا اور آنے میں دیر ہو گئی۔ مگر لیلا، وہ تو اس کا نام سن کر ہی خیالوں میں کھو گئی تھی۔ اسے رہ رہ کر آموسی یاد آ رہی تھی جو مہرتاب کو دل دے بیٹھی تھی اور اس کی تلاش میں کئی روز بھٹکتی پھری تھی۔ ہائے بیچاری نور ناہید! اچانک جی میں آئی کہ کیوں نہ وہ بھاگ کر جائے اور اسے اطلاع دے کہ مہرتاب کاشانہ زہرہ میں پہنچ گیا ہے۔ مگر مہمان کے آتے گھر میں وہ ہلچل مچی کہ لیلا کا ایک پل کے لیے بھی ادھر ادھر ہونا مشکل تھا۔ وہ بے دخت کی سب سے عزیز اور چہیتی پیاری تھی۔ بے دخت ہر کام کے لیے اسی کو پکارتی، اسی کا نام لیتی رہی۔ بھلا اس ہنگامے میں وہ گھر سے کیسے نکل سکتی تھی؟ زہرہ جمال بے دخت شہزادیوں کی سی زندگی بسر کرتی تھی اور کاشانہ زہرہ پر کسی ریاست کے قصر شاہی کا گمان ہوتا تھا۔ ہر کمرہ اجمی قالینوں، اطلس و دیبا کے پردوں اور قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ ہر شے بڑے سلیقے اور قرینے سے سجائی گئی تھی جس سے اس کے ذوق جمال کا اظہار ہوتا تھا۔ دعوت کا اہتمام ہال میں کیا گیا تھا اور طویل دسترخوان پر انواع اقسام کے کھانے، شرابیں اور پھل موجود تھے۔ بے دخت نے اپنی 27 پیاریوں کو طلب کر لیا تھا جو حسین و رنگین پوشاکوں میں ملبوس آسمانی اپسرائیں معلوم ہوتی تھیں، اور ان کے جھرمٹ میں بے دخت خود زہرہ دیوی کی طرح ممتاز اور منفرد تھی۔ کنیزیں اور غلام مؤدب کھڑے تھے اور ایک کونے میں لے نواز لڑکیوں نے، جنہیں ہیکل زہرہ سے بلایا گیا تھا، بڑی دلکش موسیقی چھیڑ رکھی تھی۔ مہرتاب کو یوں لگا جیسے وہ کسی شاہی مہمان خانے میں یا پریوں کے ہجوم میں آ گیا ہو۔ کاشانہ زہرہ ایک طلسم کدہ جمال تھا، جہاں ہر طرف حسن ہی حسن تھا، نور ہی نور تھا، رنگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ رنگ و نور کے اس ہجوم میں بے دخت نے مہمان سے اپنی پیاریوں کا تعارف کرایا جن کی نظریں مہرتاب کے چہرے سے ہٹتی نہ تھیں۔ ان میں سے کسی نے ایسا وجیح اور شکیل مرد پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب تک وہ نہیں آیا تھا سب کی سب زہرہ جمال کی بے قراری اور دیوانگی پر حیران تھی کہ جس نے آج تک کسی مرد کا انتظار نہیں کیا، اپنے مہمان کے لیے وہ کیسی مری جا رہی ہے۔ اور جب وہ آیا تو ساری فرت حیرت سے چپ ہو کر رہ گئی اور اسی کو تکے جا رہی تھیں۔ دعوت کے دوران بھی بے دخت کی پیاریوں کی توجہ کھانے کی طرف کم اور مہمان کی طرف زیادہ رہی، جو زہرہ جمال بے دخت کے پہلو میں بیٹھا رب النوع کا اوتار نظر آ رہا تھا۔ کھانے کے بعد بے دخت اسے اپنے کمرہ خاص میں لے آئی اور پیاریاں ہال کمرے میں ہی بیٹھی مہمان کے بارے میں اظہار خیال کرتی رہیں۔ بے دخت نے جس اہتمام سے دعوت آراستہ کی اور جس انداز سے اس کی پذیرائی کی تھی، اس نے مہرتاب کو سچ مچ دیوانہ کر دیا تھا۔ دیوانہ تو خیر وہ پہلے ہی ہو گیا تھا، مگر اس وقت تک جس ہچکچاہٹ، جس اجتناب، جس بے تعلقی کا اظہار کرتا رہا تھا، آج اس کا بھی خاتمہ ہو گیا اور اب اس پر قربان ہوا جاتا تھا۔ پرسوں جب دیوتاؤں کی دیوار کے پاس بے دخت نے اسے گھر چلنے کی دعوت دی تو کہا تھا کہ اس سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہے، اور آج وہ انہی باتوں کا منتظر تھا، مگر بے دخت نے ابھی تک کوئی بات نہیں چھیڑی تھی۔ کمرہ خاص کے اس تنہائی میں جہاں مہرتاب اور بے دخت تھے اور زہرہ دیوی تھی، جس کا سرخ پتھر کا قد آدم مجسمہ ان کے عقب میں استادہ تھا، وہ ایک بار پھر کڑے امتحان سے دوچار تھا، کیونکہ یہ تنہائی اور دنیا کی سب سے حسین عورت کی قربت جو لکشمی دیوی کے روپ میں سامنے بیٹھی تھی اسے پاگل کیے دے رہی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ بے دخت اپنی دلی آرزوؤں اور خواہشوں کا اظہار کر دے تاکہ اس کا ذہن کسی اور طرف لگے، مگر وہ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہی۔ آخرکار اس نے پوچھ ہی لیا، کیا آج بھی مجھے اپنی آرزوؤں کے بارے میں نہیں بتاؤ گی؟ بے دخت نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جب ہمارے درمیان ایک سمجھوتا طے پا گیا ہے تو سب کچھ بتانا ہی پڑے گا، مگر ان حسین لمحوں کو سمجھوتے کے میزان میں کیوں تولتے ہو؟
یہ تو میل ملاپ کے لمحے ہیں۔ مہرتاب سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ تم آج پہلی بار میرے مہمان بنے ہو اور میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے تو تمہارے مطلب کی بات کی تھی۔ میں جانتی ہوں، عورت ہو یا مرد، ہر انسان خواہشوں کا غلام ہوتا ہے، کیونکہ خواہشیں ہی اس کے وجود کو قائم رکھتی ہیں۔ مگر میں کبھی کبھی اپنی آرزوؤں کو اپنے وجود میں تنہا چھوڑ کر باہر بھی آ جاتی ہوں، اور باہر کی دنیا مجھے اچھی لگتی ہے۔ پھر وہ کھڑی ہو گئی۔ باہر دن ڈھلنا شروع ہو گیا ہے، کیوں نہ آج ہم فرات کی سیر کریں اور اس دن کو یادگار بنا دیں۔ مہرتاب خود یہی چاہتا تھا کہ اس تنہائی سے نکلے۔ وہ فوراً باہر جانے پر تیار ہو گیا۔ پھر دونوں شنکر کے ہمراہ رتھ پر سوار ہو کر دریائے فرات کی طرف چلے گئے، اور لیلا کو وہ موقع مل گیا جس کی اسے تلاش تھی۔ وہ سب کی نظریں بچا کر کاشانہ زہرہ سے نکلی اور شارع اسگیلہ طے کر کے بازار عیش کی طرف ہو لی، جہاں ہیکل زہرہ کی عقبی گلیوں میں نور ناہید آموسی کا مکان تھا۔ سورج مغربی آسمان پر چمک رہا تھا۔ صحراؤں کی خنک ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی، اور راحت شب لیلا بھی سورج کی ڈھلتی روشنی میں ہوا کے جھونکے کی طرح اڑی جا رہی تھی۔